ہمارے دینی لٹریچر میں مذہبی علماء کی گفتگوؤں میں اسی طریقے سے جو تذکیری نوعیت کا لٹریچر ہے اس میں بھی نیکی کی ترغیب کی جو مثالیں آتی ہیں وہ عام طور پہ ہوتی ہیں کہ غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کا قرض اتار دیں، کسی ایسے شخص کی مدد کر دیں جو سائل ہو، فقیر ہو. لیکن کیا دینی لحاظ سے اس کی بھی کوئی نظیر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کو تعلیم دینا، کسی میں شعور بیدار کرنا، کسی کو اکوپ کر دینا، یہ بھی کوئی نیکی خیر کا کام ہے؟ اور وہ جو نیکیاں ہیں ان کے مقابلے میں اس کا درجہ کو کم ہے، برابر کی ہے، اوپر کی ہے؟ کیونکہ ہم نے عام طور پہ کبھی سنا نہیں، ہمیشہ جب بھی سنتے ہیں تو یہ ہے جس نے غریب کو کھانا کھلایا، جس نے مسکین کو کپڑے پہنائے، اسی کی ترغیبات دی جا رہی ہوتی ہیں تعلیم کے حوالے سے. کیونکہ اصل محرک کسی بھی اقدام کے پس منظر میں نیکی ہی کا جذبہ بنتا ہے، تو ان دو چیزوں کو نیکی سے جوڑا نہیں جاتا عام طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ تعلیم دیتے تھے وہ خود اس کو ایک بڑی خدمت سمجھ کے یہ کام انجام دیتے تھے. ہمارے ہاں استاد کوئی لوگوں سے پیسے لے کے پڑھانے والی شخصیت نہیں ہوتی تھی. کوئی استاد ہے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا تھا کہ اس کو طالب علم میسر آئے، وہ ان کی تربیت کرے، وہ ان کو پڑھانے کے لیے بعض اوقات رات بھر جاگتے تھے. ہم نے خود اپنے بچپن میں ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے، لیکن ہماری پرانی تہذیبی روایت میں کسی طالب علم کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کو بڑی فیسیں دینی پڑیں گی یا اس کی تعلیم کے بڑے اخراجات ہوں گے. اساتذہ کے پاس لوگ چلے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ تعلیم کے دوران میں کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا. سوسائٹی آگے بڑھ کر وہ ذمہ داری اٹھا لیتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو تعلیم پانے والے طلبہ جب جاتے تھے تو لوگ ان کو اپنے گھروں میں رہنے کے مواقع فراہم کر دیتے تھے، ان کے کھانے کا بندوبست اپنے گھر سے کر دیتے تھے، اور اساتذہ نے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ تعلیم دیتے تھے اس جذبے سے کہ ہمارے پاس ایک دولت ہے، ہمیں وہ دولت مفت بانٹنی ہے. تمام اساتذہ کا عمومی رویہ یہی ہوتا تھا. تو اس لیے ہماری سوسائٹی کو اس پہلو سے ضرورت نہیں تھی. تاہم وقت کے ساتھ تعلیم کے ذرائع تبدیل ہو گئے، تعلیم کی ضرورتیں تبدیل ہو گئیں. خاص طور پر جدید علوم میں بعض ایسی چیزیں آ گئیں جہاں پر کوئی ادارہ بنایا نہیں جا سکتا جب تک آپ بہت بڑے پیمانے پر بعض چیزوں کے لیے آلات فراہم نہ کریں. اس وقت بھی اگر آپ کوئی اچھا ادارہ بنائیں تو بہت سی چیزوں پر آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے جس کا پہلے زمانے میں کوئی خاص تصور نہیں تھا. پہلے تو دریا کنارے بیٹھ کر، درخت کے نیچے بیٹھ کر، کسی ڈیرے پر بیٹھ کر اساتذہ پڑھا دیتے تھے. تو ہماری سوسائٹی کو اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آئی اس زمانے میں. اب یہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ کو ایسے ادارے بنانے پڑیں گے. اب آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اسی طریقے سے لوگ 2-4 سفر کریں گے اور کسی استاد کے پاس چلے جائیں گے، علم و فن سیکھ لیں گے. علوم اور فنون کے ساتھ معاش وابستہ ہو چکی ہے. اگر ریاست لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے تو اس میں بھی آپ کو کچھ معیارات قائم کرنے پڑتے ہیں. ان معیارات میں کون اس پر پورا اترتا ہے، کون پورا نہیں اترتا، اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند وہ لوگوں کے لیے گویا شہادت بن جاتی ہے. تو یہ جو دور جدید کی ضرورتیں ہیں یہ اب اس درجے میں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس میں مغربی ملکوں میں آپ دیکھیں تو یونیورسٹیوں کے اخراجات معمولی نہیں ہیں. چنانچہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب کھاتے پیتے لوگ اور ریاستیں بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ تعلیم اور صحت اپنی ذات میں ایک خدمت کا کام ہے اور یہ اعلیٰ ترین درجے میں ہونا چاہیے. اس کو خرید و فروخت کی چیز بننے سے جتنا روکا جا سکے اتنا ہی کسی معاشرے کے لیے یہ خیر کا باعث ہوگا. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ پچھلے دور کے اندر اوقاف کا ایک نظام تھا، وقف کی ایک روایت تھی. لوگ اپنا مال جو ہے ایک خاص طریقے سے رکھ دیتے تھے اور مقاصد کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں یہ آپ نے لفظ استعمال کیا وقف، یہ فقہ میں بھی زیر بحث آتا ہے اور خود ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں مسلمانوں کی وہاں بھی یہ چیز کیا ہے؟ یہ کوئی مذہبی اصطلاح ہے اور یہ کیسے وجود پذیر ہوئی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو انسانی تجربات سے لوگوں نے سیکھا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آج کل کے زمانے میں آپ ڈونیشنز مانگتے ہیں، لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. کمانے والے تو لوگ ہیں نا. کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی نے صنعت لگائی ہوئی ہے، اس سے اس کے پاس جو روپیہ آتا ہے وہ اس کا ایک حصہ اس طرح کے کاموں کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو کتنے ادارے ہیں جو لوگوں کے تعاون کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. یہ طریقہ موجودہ زمانے میں بہت عام ہے.
اس میں۔ اسی طرح سے ریاستیں بعض اوقات گرانٹ منظور کر لیتی ہیں، ایک بڑی رقم مل جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انڈومنٹ فنڈ بنا دیے جاتے ہیں جن کی آمدنی لوگوں کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ تھا کہ کچھ جائیدادیں کسی ادارے کے لیے یا کسی خدمت کے لیے خاص کر دی جائے۔ ایسی کسی جائیداد کو کسی خدمت کے لیے خاص کرنا یہ وقف کرنا کہلاتا رہا ہے۔ یعنی کسی آدمی نے کوئی زمین خاص کر دی ہے، کوئی مکان خاص کر دیا ہے، کوئی شہر کی عمارتیں خاص کر دی ہیں، اب وہ عمارتیں کچھ نہ کچھ آمدنی پیدا کرتی ہیں، تو اس طرح سے ایک متعین آمدنی کسی کام کے لیے میسر ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ہسپتال ہیں، بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو ہندوؤں نے قائم کیے، ان کے ساتھ بڑے بڑے اوقاف ہیں، یعنی بہت سی زمینیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، آمدنی کے مستقل ذرائع ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں صوفیہ کے مزارات کے ساتھ اگر آپ دیکھیے تو مربعوں کے حساب سے زمینیں ہیں، خانقاہوں کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی اسی مقصد سے دی گئی تھی کہ وہاں ایک لنگر شروع ہو جاتا تھا، لوگ وہاں تعلیم پانے کے لیے آتے تھے، جو صوفیانہ تربیت کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کے اخراجات چلنے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ چندے کے طریقے کے اوپر یا اعانت کے طریقے کے اوپر پیش کر دیا اور اس سے سارا کام چل رہا ہے۔ وہ طریقے آج بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ اچھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ مستقل آمدنی کے کچھ ذرائع پیدا ہو جائے۔ مستقل آمدنی کے ذرائع اس زمانے میں جائیدادوں ہی سے پیدا ہوتے تھے، تو جائیدادیں پھر اس مقصد کے لیے وقف کر دی جاتی تھیں۔ اب چونکہ مال کو پیدا کرنے کے ذرائع میں بھی بڑا تنوع آ گیا ہے، تو اس لیے اور دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ اس وقت جو جدید ادارے بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، اسی طرح عام لوگوں کو، عام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا، یہ بہت کم اخراجات ان سے طلب کر کے ان کو تعلیم دینے کے، ان کو جو بڑی ہرڈل آتی ہے وہ معاشرے سے خود وسائل جمع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2-3 سرمایہ دار جو ہیں وہ پورے تعلیمی اداروں کا تاحیات بندوبست کر دیں، بلڈنگز بنوا دیں، آپ نے انتظامات کر دیے، شروع میں ایک گاڑی کو پٹری پہ ڈال دیا، لیکن پھر بھی باقاعدہ سوسائٹی سے کنٹریبیوشن چاہیے ہوتی ہے۔ سوسائٹی ہمارے ہاں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ بالعموم زکوٰۃ کی صورت میں کرتی ہے، اور عام تصور یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال آپ نے جن کو دینا ہے، جو مدات قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں کہیں اس طرح کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں، ان کو ہنر سکھائیں، ان کو تعلیم دیں۔ کیا نقطہ نظر ہے آپ کا کہ اس طرح کے معاملات میں کیا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ ہی کے پیسے سے کوئی ایسا فنڈ بنایا جا سکتا ہے کہ جو سیلف جنریٹنگ ہو، اس کو کہیں انویسٹ کر دیا جائے، اس سے پیسے آ رہے ہوں یا کہیں بینک میں رکھوا دیا گیا ہے، تاکہ وہ مال پڑا ضائع بھی نہ ہو، اس میں افزونی بھی ہو، بڑھوتری بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اور اس کو پھر تعلیم کے معاملات میں خرچ کیا جائے؟ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو اس پر اپنا نقطہ نظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ جو مصارف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ خلق اور خالق کی خدمت کے سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں فی سبیل اللہ کی ایک بڑی مد ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تربیت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جہاد ہے، قتال ہے، جس طرح سے لوگوں کی خدمت ہے، غریبوں کی مدد ہے، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے تو تعلیم دلانا ہے، دین کی خدمت کے کام ہیں۔ تو دنیا میں یا آپ خلق کی خدمت کا کوئی کام کرتے ہیں یا خالق کی خدمت کے کام کرتے ہیں، جس کو عام طور پر اصطلاح میں نصرت دین کے کام کہا جاتا ہے۔ ان سب کے لیے قرآن میں ایک جامع تعبیر فی سبیل اللہ کی اختیار کی جاتی ہے۔ اس پر ہم نے بہت کچھ لکھ بھی دیا ہے۔ اسی طرح تملیغ کے بارے میں بھی ہم نے اپنی رائے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ کا روپیہ ہو، صدقات کا روپیہ ہو، یا کسی اور مد میں لوگوں نے دیا ہے، ان سے آپ ادارے بھی بنا سکتے ہیں، ان سے آپ ایسے فنڈ بھی قائم کر سکتے ہیں، ان کو ایسے کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں جس سے آگے آمدنی کے ذرائع پیدا ہو جائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کو کسی شخص کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ لوگوں کی بہبود کے لیے خرچ کرنے کی چیز ہے۔ تو زکوٰۃ کی اس روح کو پیش نظر رکھ کر یہ سارے کام اور ان سب طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں۔